یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 26 مئی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مشقے میں سرمچاروں نے ڈیتھ اسکواڈ کارندوں کو نشانہ بنا دیا، فوج نے آپریشن شروع کر دی۔ جواب میں سرمچاروں نے فوجی چوکی پر راکٹوں سے حملہ کر دیا، آنکھ مچولی۔ رات گئے تک جاری رہا۔ ہرنائی زرد آلو میں یکے بعد دیگرے دو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، 2 افراد ہلاک، لیویز اہلکاروں سمیت 6 زخمی ہو گئے۔ صحبت پور میں پولیس آفیسر کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری BRG نے قبول کر لی۔ پنجگور پاکستانی فوج کی چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، BLF۔ کوئٹہ سے ایران جانے والے ہزارہ برادری کے 14 افراد دالبندین سے اغوا، 8 تاوان لینے بعد بازیاب، 3 تاحال غائب۔ کوئٹہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی خلاف تالہ بندی، دفتروں کا بائیکاٹ کیا، احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا، مظاہرین کا خطاب۔ کوئٹہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کے تینوں ایسوسی ایشنز کی کابینہ کا اہم مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف جامعہ بلوچستان کے وائس چانسلر کے ساتھ مل کر 30 مئی کو سریاب روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا۔ کوئٹہ کے علاقہ موسیٰ کالونی میں طیش میں آ کر عبدالعزیز نامی شخص نے اپنے سگے بھائی کو پستول سے فائر کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ کلات کی تحصیل مونگچر کے قریب کراچی سے کوئٹہ آنے والی کار گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ نال ویسار میں سراج احمد ولد محمد صادق قلندرانی سکنہ وڈ ڈانسر نامی خان کن دھماکے میں ہلاک، جبکہ محمد یونس ولد حاجی علی حسن مردوئی سکنہ ڈانسر، اسد ولد حمزہ مردوئی سکنہ وڈ ڈانسر زخمی ہو گئے۔ آوران تحصیل مشقے جکی کلاتک میں پاکستانی فوج کی بنائی گئی مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکاروں اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان جمعرات کی الگ صبح 6 بجے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کی جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر حملے کے فوراً بعد پاکستانی فورسز نے زمینی اور فضائی آپریشن شروع کر کے جکی کلاتک سے متصل مشہور سلسلہ منجو میں گھس گئے۔ دوسری جانب ہیلی کاپٹروں نے مذکورہ علاقے میں کمانڈوز اتارنا شروع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زمینی فوج کو 2 جنگی ہیلی کاپٹروں کی کمک حاصل ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سرمچاروں نے مشقے میانی کلات فوجی چوکی پر لانچرز کے متعدد گولے داغنے کے علاوہ لائٹ مشین گن دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک طرف اس علاقے میں فوجی آپریشن، دوسری جانب اسی علاقے میں فوجی چوکی پر سرمچاروں کے خطرناک حملے نے فورسز کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈ BRG کے ترجمان دوستم بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے صحبت پور کے علاقہ عادل پور میں ایک مسلح حملے میں قابض پاکستانی فوج کے ذیلی ادارے پولیس کے آفیسر میر محمد کوسہ کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 24 مئی کو شام 8 بجے پنجگور کے علاقہ گچ میں کرکڈل کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر راکٹوں اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچا۔ دالبندین ہزارہ برادری کے خواتین سمیت 8 افراد تاوان کی ادائیگی بعد رہا، 3 تاحال اغواکاروں کے قبضے میں ہیں۔ 14 افراد کو دالبندین کے قریب سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر چاگی نے جاری بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی 2023 کو کوئٹہ سے ایران جانے والے ہزارہ برادری کے 14 افراد کو دالبندین کے قریب سے مسلح اغواکاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ مغوی میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل تھا، جنہیں اغواکاروں نے دوسرے دن بچے سمیت رہا کر دیا تھا، جبکہ 11 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
انہوں نے کہا ہے کہ 11 مغویوں میں 8 مغویوں کو 18 دن کے بعد 40 لاکھ روپے تاوان کی ادائیگی بعد آزاد کیا گیا ہے، تاہم رہائی پانے والوں کا کہنا ہے کہ 3 افراد اب بھی اغوا کاروں کے قبضے میں ہیں جو پشتون تھے اور غیر قانونی طریقے سے ایران کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے، جن کے لیے تاوان کی ادائیگی نہیں ہو پائی تھی۔